الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. نہج البلاغہ سے سیاست امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا کہ جس میں گزشتہ دروس میں ہم نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ان کی ریاست میں اٹھنے والے مختلف فتن اور مختلف حوادث اور اس میں امیر المومنین علیہ السلام کا موقف اسے ملاحظہ کیا کہ 35 ہجری کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو حکومت ملی. 36 ہجری کو یعنی 3-4 مہینے کے بعد ہی جنگ جمل امام علیہ الصلوۃ والسلام پر مسلط کر دی گئی کہ جنگ جمل 2 حصوں میں منعقد ہوئی تھی کہ پہلا جو جنگ کا حصہ ہے جسے جنگ جمل اصغر کہتے ہیں اس میں لشکر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو باغی حضرات تھے انہوں نے شکست دی اور ان کے والی معروف صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جناب عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کو بصرہ سے نکال دیا. اس کے بعد جنگ جمل اکبر ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو نصرت و فتح و کامرانی عنایت فرمائی. ابھی 36 ہجری کا یہ فتنہ ختم ہوا تھا کہ جنگ صفین 37 ہجری کو لڑنا پڑی اور وہ تحکیم کی صورت تک پہنچی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں بعض بے بصیرت افراد تھے کہ جن کی بنیاد پر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلوں کو جاری نہیں کیا جا سکا اور اس کے نتیجے میں جو فرصت دشمن لینا چاہتا تھا تازہ دم ہونے کے لیے وہ اس نے فرصت پیدا کر لی. 38 ہجری کو جنگ نہروان ہوئی کہ اس کا اختتامی حصہ آپ گزشتہ درس میں ملاحظہ کر چکے ہیں کہ جنگ نہروان خوارج کے ساتھ لڑی گئی اور یہ خوارج وہی طبقہ ہے کہ جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کا حصہ شمار ہوتا تھا. طبیعت کے اعتبار سے سخت طبیعت کے یہ لوگ تھے اور ان لوگوں میں عقل و شعور کی بہت قلت تھی کہ کسی پروپیگنڈے یا کسی مشکل مسئلے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے تھے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا بھی واقعہ معروف ہے کہ اہل سنت کتب میں تذکرہ اس کا وارد ہوا ہے کہ یہی خوارج تھے کہ ان کی یعنی جو سوچ اور فکر چونکہ بہت تنگ فکر کے مالک تھے اور صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے تھے اور ظاہری طور پہ سخت اعمال کو انجام دینے کے عادی تھے لیکن عقل و شعور سے پیدل تھے یعنی جہالت یا بے بصیرتی. یہ دونوں امام معصوم کے فقط مقابلے میں نہیں بلکہ امام معصوم کے اوپر حملہ کرنے والوں میں انسان کو شامل کر دیتی ہے. لہذا جہالت بھی ہٹانا ضروری ہے انسان کے لیے اور بصیرت کا حصول بھی ضروری ہے تاکہ اسے ان پروپیگنڈوں میں مختلف طرح کے سوء ظن جو معاشروں میں پھیل جاتے ہیں اس میں صحیح تفکر اور صحیح رائے اور دین اسلام کی حقیقی ہدایت نظر آ رہی ہو. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دینار تھے کہ وہ تقسیم فرما رہے تھے. انہی میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا کہ جس کی پیشانی میں آنکھوں کے درمیان بہت بڑے سجدوں کے نشان تھے اور اس نے لباس بھی معمولی پہنا ہوا تھا اور بہت عابد زاہد شخصیت لگ رہی تھی. تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتراض کیا کیونکہ ہر دفعہ دینار دیتے ہوئے دائیں طرف رخ کر کے مشورہ گویا کے لیا کرتے تھے یا دائیں طرف کچھ بات چیت کرتے تھے اور اس کے بعد تقسیم فرماتے تھے. تو اس سے اس شخصیت کو سخت سوء ظن پیدا ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نے اعتراض فرمایا اور ڈائریکٹ نام لے کے چونکہ عربوں میں ڈائریکٹ نام لے کے گفتگو کرنا آج بھی توہین شمار ہوتا ہے. لہذا نام لے کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آپ نے عدل سے کام نہیں لیا
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غضبناک ہوئے کہ ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، اور فرمایا کہ اگر میں عدل سے کام نہیں لوں گا تو کون سا بندہ تم روئے زمین کے اوپر پیدا کرو گے کہ جو عدل و انصاف سے کام لے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ لوگ دین سے باہر نکل جائیں گے، اور مستقبل میں انہی لوگوں کی سب سے زیادہ مصیبت اور ظلم و ستم امت کو دیکھنا پڑے گا۔ پیشن گوئی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی خبر دی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے خبر دی کہ یہ خوارج، وہ خوارج کا ایک فرد نکلا۔ اسی طرح یہ بکھرے ہوئے افراد تھے، اور ان افراد میں سے جیسے دوست سدئی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی کہ یہ منافقین کی صورت میں نکلے گا۔ اب ظاہری طور پہ تو یہ عبادت گزار ہیں، حافظان قرآن ہیں، نماز شب پڑھنے والے ہیں، اور انتہائی ظاہر دین کا اہتمام کرنے والے، لیکن عقل و بصیرت سے پیدل ہیں۔ یعنی یہ نہیں جان پاتے کہ مقام عصمت نبوت و رسالت کیا ہے، نہیں انہیں معرفت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے امام علی علیہ السلام اور ان کی خدمات، ان کی قربانیاں، اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں فتنہ گر لوگ کون ہیں، کس طرح سے پروپیگنڈے سامنے آ رہے ہیں، لیکن عقل و شعور ان کی کام نہیں کر رہی۔ تو یہ نتیجہ ہمارے سامنے خوارج کا نکلا کہ یہ طبقات موجود ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ظاہر اعمال کے اوپر اس قدر شدید ہوتے ہیں کہ وہ دین کی بڑی بڑی تعلیمات اور دین کے بڑی بڑی حدود کی پامالی کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اور بڑے بڑے جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ مثلا وضو صحیح نہ کرنے کے اوپر گولی چل جانا، یا لڑائی جھگڑا کر دینا، یا کسی شخص کی نماز ٹھیک نہیں تھی اور سب کے سامنے اسے بے عزت کر دینا۔ یہ وہی ایک سوچ، بے بصیرتی کی سوچ ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ خوارج ایک بہت بڑے عبرت کا نمونہ ہے تا قیامت آنے والے بشر کے لیے، کہ یہ افراد جنگجو تھے، شدید استقامت کے ساتھ لڑتے تھے، میدان جہاد میں آگے آگے رہنے والے تھے، فرار ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ یہ فرار کر جائیں، اور انتہائی عبادت گزار تھے۔ انہیں نہیں کہنا پڑتا تھا کہ قرآن پڑھو، نماز پڑھو، روزے رکھو، خود سے یہ اعمال انجام دیتے تھے۔ لیکن یہ دو بہت بڑے نقص تھے، جہالت اور بے بصیرتی۔ کیونکہ بصیرت ہوگی تو اطاعت کی معرفت ہوگی کہ اطاعت کیا چیز ہے۔ جیسے کہ امام علی علیہ السلام کہ نہج البلاغہ میں جو غم اور حزن امیر المومنین علیہ السلام کا، ان میں سے ایک یہی ہے کہ تمہیں اطاعت کی معرفت نہیں ہے، کہ عدم اطاعت کس قدر بڑا جرم ہے، کہ ساری کی ساری تدبیر امیر المومنین علیہ السلام کی انہی کے لشکر والوں نے عدم اطاعت کی وجہ سے، لبیک نہ کہنے کی وجہ سے وہ پلٹا دی، اور دشمن کو اپنے اوپر غالب ہونے کی فرصت دے دی۔ اسی طرح سستی اس قدر بڑا جرم ہے کہ امام علی علیہ السلام وہ آنکھوں سے آنسوؤں کے ساتھ روئے، لیکن وہ سستی غائب نہیں کرتے، گرمی سردی میں سست بن کے گھروں میں پڑے رہتے تھے۔ ایسا آپ نے ملاحظہ کیا کہ مختلف عوامل ہیں کہ جو حجت الہی کی نصرت اور اس کی اطاعت سے مانع بن جاتی ہیں، اور دین اسلام ان سب عوامل کو اپنے وجود سے دور کرنے اور پھر معاشرے سے اسے دور کرنے کا درس دیتا ہے۔ جب تک معاشروں سے یہ عوامل دور نہیں ہوں گے کہ جو معنی بن جاتے ہیں حجت الہی کے غلبے کے لیے، وہ معنی دور نہیں ہوں گے، حجت الہی ان قوانین الہیہ کے مطابق غلبہ پیدا نہیں کر پائے گی۔ لہذا ظہور امام زمان علیہ السلام سے پہلے یہ ارتقاء معاشروں میں ہونا لازم ہے کہ وہ قوت امام زمان علیہ السلام کو میسر آ جائے کہ جو ان برائیوں سے اور ان ناکام کر دینے والے امراض اور عوامل سے دور ہیں، تاکہ صحیح اور حقیقی معنی میں نصرت، حمایت اور اطاعت وہ جنم لے سکے۔ اب نصرت، حمایت، اطاعت، اس کو پہچاننے کے لیے بصیرت چاہیے۔ بصیرت نہیں ہے، کہاں سے پتہ لگے گا؟ صرف معلومات یا مناظرے پڑھ لینے سے یا فرقہ واریت سے یہ چیزیں عیاں نہیں ہوتی۔ یعنی فرقہ واریت کے نتیجے میں گروہ تو ہو جائے گا، جیسے ایک گروہ بن جاتا ہے، لشکر بن جاتا ہے، لیکن وہی لشکر وہ الٹا پھر تلوار امام معصوم کی طرف چلانے لگ جاتا ہے۔ جیسے حالات بنے، حضرت عثمان کے مقابلے میں انہی لوگوں نے امام علی علیہ السلام کا ساتھ دیا،
کیونکہ خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر زاہد، عابد اور شجاع شخصیت نہیں تھی کوئی، تو یہ مائل ہو گئے اور بڑی شدت کے ساتھ مائل ہوئے۔ لیکن چونکہ یہ بصیرت نہیں رکھتے تھے، حالات کا صحیح تجزیہ نہیں کر سکتے تھے، سیاسی امور کا، اجتماعی امور کا صحیح تجزیہ نہیں کر سکتے تھے، اس کی وجہ سے خود امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ قاتل بن گئے۔ تو یہ جنگ نہروان کے حوالے سے ہمارے پاس ایک نقطہ موجود تھا۔ نہج البلاغہ میں ایک دو اور پہلو ہیں جہاں پہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان خوارج کے لوگوں کی شدت کے ساتھ مذمت فرمائی ہے، کہ ابھی ہم اس پہلو کو ترک کرتے ہیں اور اگلے مورد میں داخل ہوتے ہیں۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے ہی حکومت ملی تو اکابر جو ہستیاں تھیں، اکابر شخصیت، کیونکہ ایک معمولی بندہ تو معاشرے میں اثر انداز نہیں ہو سکتا، وہ جتنا بھی جمگھٹا اکٹھا کر لے اور جتنے بھی تگ و دو کرے، وہ مد مقابل کوئی پر اثر نہیں ہو سکتا۔ یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ معاشرے کے اندر کسی شخصیت کا بڑا نام ہو، لوگ اس کا انتہائی احترام کرتے ہوں اور لوگوں کے اندر اس کے حکم کی اور شخصیت کی تاثیر ہو۔ لہذا انہی میں سے ایک بڑا نام ام المومنین حضرت عائشہ کا تھا، اور اسی طرح سے طلحہ اور زبیر بن عوام، یہ شخصیات مؤثر اور برجستہ شخصیات تھیں، لیکن یہ اقتدار کی وجہ سے امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں آ گئی۔ یعنی حضرت عائشہ کو یہ قبول نہیں تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام خلیفہ بنے، لہٰذا انہوں نے مرتے دم تک امام علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کی۔ ان کے سگے بھائی تھے عبد الرحمن بن ابی بکر، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی امام علی علیہ السلام کی۔ خلیفہ دوم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، انہوں نے بھی آخری دم تک امام علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے بھی ان کو چھوڑ دیا، لیکن یہی اموی ہتھ کنڈے حضرت عائشہ کو میدان جنگ میں لے آئی امام علی علیہ السلام کے مقابل، کہ وہ تفصیلات آپ سن چکے ہیں۔ بس اول ان ہستیوں نے امام علی علیہ السلام کو نہیں آگے آنے دیا، اور بہت بڑے غم اور رنج سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو سامنا کرنا پڑا، اور اس قدر غم اور رنج کہ جب یہ جنگ جمل کامیابی سے ہمکنار ہوئی اور باغیوں کے پر قابو پا لیا گیا، تو حضرت عائشہ کو سزا نہیں دی گئی، حالانکہ 20,000 سے اوپر یا 35,000 کے قریب افراد شہید ہوئے۔ آخر یہ جو افراد شہید ہوئے، کسی کے سر کے اوپر تو اس کا حساب کتاب جائے گا، لیکن امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ناموس رسالت کی بنیاد پر ادب احترام کے ساتھ اپنی ہی محارم جناب محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ میں بھجوانا پڑا، اور تلخ گھونٹ امیر المومنین علیہ السلام نے پیے، کہ کسی قسم کا نہ انتقام لیا گیا، نہ کسی قسم کی بے حرمتی حضرت عائشہ کی گئی، کیونکہ ناموس رسالت کے عنوان سے ان کی شخصیت عالم اسلام میں جیسے سابقہ دور میں موجود تھی، آج بھی اسی طریقے سے موجود ہے۔ اس کے بعد معاویہ بن ابی سفیان کہ وہ میدان میں آیا اور اس نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازشیں شروع کی۔ اب شام چھوٹا سا علاقہ تھا، جو اگر پوری ریاست اسلامی کو مد نظر رکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں 5% یا 10% حصے کے اوپر، بہت بڑا بھی کریں تو 10% حصے کے اوپر مشتمل ہے۔ 90% کے اوپر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا اقتدار اور ان کی حکومت طاہرہ تھی۔ اب معاویہ بن ابی سفیان نے جمگھٹا اکٹھا کیا اور سازشیں شروع کر دی، کیونکہ معاویہ بن ابی سفیان کو یہ معلوم تھا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر سے وہ افراد تو جدا ہو جائیں گے جن کو یا تو اپنے اوپر حد جاری کرنے کا ڈر ہے کہ انہوں نے گزشتہ حکومتوں میں رہ کے اس قدر اموال بٹورے ہیں کہ ان کے لیے کوئی عاقبت کی امید نہیں ہے، لہذا وہ سارے تو فرار کر کے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرار کر کے معاویہ بن ابی سفیان کے پاس آ گئے۔ دوسرا وہ جمگھٹا کہ جو شہوت اقتدار اپنے وجود کے اوپر غالب کیے ہوئے ہیں، ہوس اقتدار اس قدر ان کے وجود کے اوپر چڑھی ہوئی ہے، غالب ہے، کہ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، اندھا کر دیا اس ہوس اقتدار نے۔ معاویہ نے ان کو پھر اپنی طرف یہی ہوس اقتدار کے بہانے کھینچنا شروع کیا، جن میں ایک بڑی ماہرانہ شخصیت کہ جو میدان جنگ میں بڑی کمانڈ، یعنی جرنیل کرنیل کے
رینک کی شخصیت تھی اور بڑے سیاستدانوں میں جس کا نام شمار ہوتا تھا کہ جو سیاست کی بہت باریک چیزوں کو بھی جانتا تھا، اور وہ عمر بن عاص کی شخصیت ہے۔ لہذا عمر بن عاص ایک طرف میدان جنگ کا تجربہ کار مانا ہوا کمانڈر یا جرنیل تھا، اور دوسری طرف انتہائی زیرک سیاستدان تھا کہ جو معاشروں کو، قبائل کو، عوام کو اور عوام کو قابو کرنے کے طریقوں کو جانتا ہے۔ لیکن ہوس اقتدار اس قدر اس کے وجود پہ چھائی ہوئی تھی کہ اس کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت سے کوئی توقع نہیں تھی کہ عادلانہ طریقے سے مجھے کوئی اقتدار مل جائے گا۔ لہذا معاویہ بن ابی سفیان نے اس کو طریقے سے کھینچ لیا۔ اسی طریقے سے اور افراد کو معاویہ بن ابی سفیان نے کھینچا، جیسے مسخلہ بن حبیرہ ہے، زیاد بن ابی ہے، کہ یہ امیر المومنین علیہ السلام کی سلطنت کے حکمرانوں میں سے تھے، یا اسی طریقے سے اور بعض شخصیات ہیں جن کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔ اچھا، یہ جب افراد آئے تو یہ افراد امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتحت لشکروں سے بڑا واقف تھے، اس لیے انہیں پتہ تھا کہ امام کے خواص قلیل ہیں کہ جو ان کی امامت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مانتے ہیں اور انتہائی شدت کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام سے وابستہ ہیں۔ یہ قلیل افراد ہیں۔ زیادہ تر افراد وہی ہیں کہ جو عوام الناس شمار ہوتے ہیں اور ان لوگوں کی شعور اور بصیرت کی سطح بلند نہیں ہے، اور دوسری طرف ایسے افراد بھی ہیں کہ جو عالم اسلام میں پھیلے ہوئے ہیں، مختلف قبائل ہیں۔ مثلا جنگ جمل میں ان کو سخت ضربہ امیر المومنین علیہ السلام سے لگا ہے، یا اسی طریقے سے بعض ایسے افراد ہیں جو حضرت عثمان کے انتہائی حمایت کرنے والے تھے لیکن ان کو بٹھا دیا گیا، تو ان لوگوں سے روابط پیدا کیے معاویہ بن ابی سفیان نے، روابط پیدا کیے۔ لہٰذا وہ جم گھٹا بھی مد نظر تھا کہ جو بصیرت سے عاری ہے، اور وہ جم گھٹا بھی مد نظر تھا کہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا ظاہری زبان سے تو دم بھرتے ہیں لیکن اندر اتنا حوصلہ نہیں رکھتے ہیں، تو آ جا کے وہ قلیل افراد ہی رہ جاتے تھے کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر آواز پہ لبیک کہنے والے تھے۔ لہٰذا ان کے لیے سازش کرنا ملک کے اندر آسان ہو گئی۔ بہرحال جنگ صفین ہوئی، اور جس طرح سے معاویہ بن ابی سفیان و عمر بن عاص کو توقع تھی، عین موقع کے اوپر انہوں نے اپنے حربوں کو استعمال کیا، اور ان منصوبوں کے ذریعے سے جو انہوں نے نتیجے لینے تھے وہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لشکر میں وہ حصہ کہ جو بے بصیرت تھا، جو جاہل تھا، یا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے دل ملے ہوئے حقیقی معنی میں نہیں تھے، ان سے استفادہ کر کے انہوں نے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کے اوپر غلبہ حاصل کیا۔ جنگ صفین تحکیم کی صورت پہنچی، آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب جب جنگ نہروان ہوئی، دیکھیں 3 جنگیں ہو گئیں، تو 3 جنگوں کے بعد عالم اسلام کے اندر چونکہ اس دور کی جو جنگیں ہیں ان جنگوں میں بڑے پیمانے پہ سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک تو بہت بڑی تعداد میں مالیات خرچ ہوتی ہیں، گھروں میں مرد ہی ہوتے تھے کہ جو گھروں کا سارا آسرا ہوتے تھے، ان میں ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی، مثلا 45,000 فقط جنگ صفین میں شہید ہوئی امام علی علیہ السلام کی طرف سے، اور شامی 55 یا 65,000 مارے گئے۔ اسی طرح 10,000 کے قریب یا 5,000 یا 10,000 کے درمیان جنگ جمل میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں افراد شہید ہوئے، زخمیوں کی تو ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ اچھا، اب جب یہ جنگ نہروان ہوئی تو امیر المومنین علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم لوگ چلو صفین کی طرف، اس فتنے کو ختم کرنا ہے، اس فتنے کو ختم کیے بغیر دم نہیں لیں گے، کیونکہ جنگ صفین میں بہت بڑا زخم اور بہت بڑا نقصان اہل شام دیکھ چکے تھے۔ لہٰذا اگر امام علی علیہ السلام کی آواز کے اوپر یہ لشکر لبیک کہتا تو ان کو سنبھلنے کا زیادہ موقع نہ ملتا، اور آرام سے معاویہ بن ابی سفیان کے افراد یا وہ لشکر امام علی علیہ السلام کے سامنے زیر ہو جاتا۔ اس لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اصل تو قصد ادھر کا ہی کیا کہ صفین جا کے جنگ لڑی جائے اور ان کو مزید تازہ دم ہونے اور مزید سازشیں کرنے کی فرصت نہ دی جائے۔
لیکن افسوس کہ خود امام علی علیہ السلام کا ایک لشکر نکل کے نہروان میں ایک فتنے کو لے کے کھڑا ہو گیا اور ان سے پھر خوارج کے ساتھ جنگ لڑنے پڑی۔ بہرحال خوارج کے ساتھ جنگ میں فتح نصیب ہوئی امام علی علیہ السلام کو، لیکن اپنے ہی بندے اپنوں کے ذریعے سے مارے گئے، اپنا ہی ایک بڑا نقصان ہوا، اپنی ہی قوت جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے گئی، مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے۔ پھر معاشروں کے اندر چونکہ جس کے گردن کے اوپر کسی کی تلوار چلی ہے، کئی نسلوں تک اس کے دل میں اس تلوار چلانے والی کی کہاں محبت آئے گی، لہذا یہاں پہ ایک خلا، بہت بڑے پیمانے پہ خلا معاشرے کے اندر ایجاد ہو گیا۔ یہاں پہ امام علیہ السلام نہیں موقع دینا چاہتے کہ مزید معاشروں یہ فرصت ملے، لہذا امام علیہ السلام نے ابھارا لشکر کو کہ صفین کی طرف چلو اور دوبارہ شام کے اوپر حملہ آور ہو کے اس فتنے کو ختم کیا جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے مقابلے میں بعض منافقین کے چہرے سامنے آئے اور بعض بے ہمت نکلے اور انہوں نے واضح طور پہ امیر المومنین علیہ السلام کے حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ امام علیہ السلام نہروان میں یہ حکم صادر کیا، فوراً جنگ کے بعد مبارکباد پیش کرنے کے بعد یہ حکم صادر کیا، اور ادھر ہی بعض شخصیات جیسے اشعث بن قیس وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے امام کی مخالفت کی۔ اس کے بعد امام نخیلہ کے مقام پہ آ گئے۔ نخیلہ کوفہ سے قریب ہے اور ایک چھوانی کی مانند ہے، اس جگہ پہ سارے فوجی اکٹھے ہوتے ہیں، پڑاؤ کیا کرتے تھے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ کوفہ سے باہر نکل کے نخیلہ ایک مقام ہے کہ جس جگہ کے اوپر چھوانی، فوجی چھوانی بنائی ہوئی تھی بڑے پیمانے پہ، یعنی وہ کئی ہزار افراد کو اپنے اندر گھیر لیتی تھی۔ تو نخیلہ کے مقام پہ امام نے پڑاؤ کیا اور فرمایا کہ سارے کے سارے ادھر پہنچے، وہ سارے پہنچ گئے وہاں پہ۔ اب یہاں پہ امام علیہ السلام پلان فرما رہے ہیں کہ منصوبہ بنا رہے ہیں کہ آگے کس کس طرح سے لشکر چلیں، اور لوگ ایک دن، 2 دن، 3 دن، چند دن ٹھہرے رہے، لیکن آہستہ آہستہ فرار کرنا شروع کر دیا انہوں نے، اور امام علیہ السلام انہیں ابھارتے رہ گئے لیکن وہ فرار کرنا شروع کیا۔ اور اسی اثناء میں چونکہ کوفہ میں اپنے پیچھے افراد کو چھوڑ کے گئے ہوئے تھے اور جن کو والی بنا کے گئے ہوئے تھے، وہاں پہ 2 قبیلے والوں نے بغاوت شروع کر دی، اور بغاوت شروع کی تو امیر المومنین علیہ السلام کو اس نے خط لکھا اور بتایا کہ یہ جو 2 افراد ہیں جو غنین یا غنا سے تعبیر کیا جاتا ہے، ایک قبیلہ وہ تھا اور ایک باہلہ قبیلہ تھا، ان 2 قبیلوں نے غنی اور باہلہ یہ 2 قبیلے تھے۔ تو امام علیہ السلام نے ابھی نہروان سے وہ چلے ہی تھے کہ نخعی قبیلے کا ایک شخص آیا اور حانی بن حوزہ اسے کہا جاتا تھا، اس نے امام علی علیہ السلام کی طرف یہ بات لکھی۔ حانی بن حوزہ کو امیر المومنین علیہ السلام ممکن ہے کہ اپنے پیچھے چھوڑ کے گئی ہوں، صحابہ امام علی علیہ السلام میں شمار ہوتے تھے، اپنے پیچھے کوفہ میں اسے ٹھہرا کے گئے تھے۔ اس نے لکھا کہ قبیلہ غنی اور قبیلہ باہلہ یہ فتنے کا شکار ہو چکے ہیں، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے بد دعا کر رہے ہیں کہ آپ کا دشمن آپ کے اوپر کامیاب ہو جائے، اجتماعی دعائیں شروع کر دی ہیں۔ یعنی انہوں نے، امام علیہ السلام نے فوراً لکھا اجلہم من الکوفہ، کوفہ سے انہیں باہر نکال پھینکو، ولا تدع منہم احدا، اور ایک بندہ بھی کوفہ میں نہیں رہنا چاہیے، ایسے افراد سے کوفے کو خالی رکھو۔ یہ حکمت بھی ہے، بعض جگہوں پہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں مخالف کو برداشت کیا جاتا ہے، بعض ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ان کو اگر وہاں پہ چھوڑا تو وہ مزید فتنے ادھر قائم کریں گے اور ایک اور میدان جنگ کو وہاں پہ کھڑا کر دیں گے، اس لیے فوراً زمین سے ان کو خالی کرنا چاہیے۔ لہذا ان کو امام علیہ السلام نے فوراً حکم دیا کہ خالی کیا جائے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام وہ تشریف لے آئے کوفہ کی جانب۔ نخیلہ میں انہوں نے پڑاؤ کیا، یعنی یہ ابھی نخیلہ کی طرف نہیں آئے تو یہ واقعہ پیش آیا، اور ان لوگوں سے اسلحہ وغیرہ لے لیا گیا، ان کے ساتھ سختی کا سلوک کیا گیا تاکہ اس فتنے کو اسی جگہ کے اوپر بٹھا دیا جائے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام جب کوفہ کی طرف آئے خوارج سے جنگ کے بعد،
تو لوگوں کو ابھارا کہ کچھ حصہ آپ اس کا کو پہلے پڑھ چکے ہیں کہ انہیں کہا کہ آؤ میدان کی طرف چلو، لیکن لوگوں نے چلنے سے انکار کر دیا۔ چار ناچار امیر المومنین علیہ السلام کو کوفہ میں داخل ہونا پڑا۔ نہیں چاہتے تھے کہ کوفہ لوٹ کے آئیں، چاہتے تھے نہروان سے چل پڑے، لیکن لوگوں کی طبیعتیں اور رنگت دیکھ کے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نخیلہ میں جمع ہو کہ تھوڑی یہ استراحت کر لیں، تھکے ماندے ہیں تو تھوڑی نخیلہ میں استراحت کریں، اپنے بیوی بچوں اور قبائل کے پاس نہیں جانا، ادھر گئے تو پھر تو یہ لمبے پڑ جائیں گے، پھر تو یہ قابو نہیں آئیں گے۔ لہٰذا نخیلہ میں امام علیہ السلام نے انہیں تھکاوٹ اتارنے کے لیے چند دن مہلت دی، اور اس اثناء میں پوری کی پوری پلاننگ جنگ کی، لیکن وہ لوگ آہستہ آہستہ خاموشی سے فرار کرنا شروع ہو گئے۔ اچھا، اب ایک ایک کر کے گئے تو دیکھا تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں۔ بار بار امام علیہ السلام فرما رہے تھے کہ تم لوگ اپنے وجود کو جہاد کو وطن اپنے نفوس کا قرار دو، تمہارا وطن گھر نہیں ہے، تمہارا وطن قبیلہ نہیں ہے۔ یوطنوا علی الجہاد انفسہم، اپنے نفوس کو جہاد کے اوپر آمادہ کرو۔ وَأَن يُقِلُّوا زِيَارَةَ أَبْنَائِهِمْ وَنِسَائِهِمْ، یہ جو کوفہ سے چل پھر کے زیارت کرنے تمہارے قوم قبیلے کے آ جاتے ہیں، ان لوگوں سے بہت کم ملاقات کرو، زیادہ دیر ان کے ساتھ ملاقات نہ کرو۔ اور یہ ہر مہمات میں اسی طرح سے ہے، حتیٰ کہ طلبگی کے دور میں بھی اسی طرح ہے کہ اگر زیادہ ربط انسان کا قائم ہو جائے، یا اس دفتری امور انجام دیتے ہیں زیادہ ربط قائم ہو جائے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان اگر زیادہ تعلق اہل خانہ سے قائم ہو جائے صحیح کام نہیں کر پاتا۔ بہرحال امام نے فرمایا انتہائی قلیل کر دو، تم اپنے بیوی بچوں سے ملنا انتہائی قلیل کر دو، ان سے ملاقاتیں قلیل کر دو۔ اس ہمیں حکمت کو سمجھنا چاہیے۔ ویسے بھی دیگر روایات اہل بیت علیہم السلام میں بھی وارد ہوا ہے کہ خواتین کے گروہ میں زیادہ نہ بیٹھو ورنہ تم اپنی ہمت ہار جاؤ گے۔ اسی طریقے سے زیادہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رابطے میں رہو گے، مثلا ہر روز ہی رابطہ گھر کیا ہوا ہے، تو یہ شخص کسی مہمات میں آگے نہیں بڑھ سکتا، حتیٰ پڑھائی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا۔ یہ جتنے بھی یونیورسٹیز میں پڑھائیاں کرتے ہیں یا مدارس میں پڑھائیاں کرتے ہیں، ایک پڑھائی بھی بڑی ایک اہمیت کی حامل چیز ہے، اگر ہر روز رابطہ کریں وہ کبھی بھی نہیں پڑھ پائے گا۔ اس نے خود اپنے اندر یہ تدبیر کرنی ہے، مثلا 4 دن بعد، 1 ہفتے بعد، 2 ہفتے کے بعد۔ اسی طرح ایک جاب کرتا ہے، دور ہے بیوی بچوں سے، ہر روز اس نے 3-4 گھنٹے وہ کرے، ان سے ملاقاتیں یا ان سے بات چیت جاری رکھے، اس کا قلب وہاں سے واپس نہیں آ پائے گا، تو مشکل زندگی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا مہمات میں زیارت اپنے بچوں اور خواتین سے قلیل کرو، حتیٰ یسیروا الی عدوہم، ہمت اتنی حتیٰ کہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے کہ دشمن کی طرف نکلو، دشمن کی طرف چلو۔ لیکن لوگوں نے فرار شروع کیا اور بالآخر امیر المومنین علیہ السلام کو کوفہ آنا پڑا۔ چند دن تو انہوں نے نخیلہ، کلمہ نخیلہ نہیں، نخیلہ لفظ ہے، نخیلہ میں چند دن انہوں نے پڑاؤ کیا، اور پھر دیکھا کہ پوری کی پوری چھوانی تو خالی ہوگی ہے سوائے چند لوگوں کے۔ تو امام انتہائی غضب اور دکھ اور رنج کی حالت میں کوفہ واپس تشریف لائے۔ کوفہ واپس تشریف لائے ہیں، اب تو راتوں کی نیند امام کی اجڑ گئی۔ اب قافلوں بڑے بڑے قبائل کے سرداروں کو بلا کے خوب سرزنش کی، ڈانٹ ڈپٹ کی، لوگوں کے مجمع میں جا کے خوب انہیں جہاد کے اوپر ابھارا اور بار بار نصیحتیں کیں۔ یہ کیفیت معاویہ بن ابی سفیان کو پہنچ رہی ہے، کیونکہ جاسوسوں کا جال تو بچھا ہوتا ہے۔ کوئی بھی ریاست اطلاعات اور انٹیلیجنس کی بھرپور تحرک کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی، حتیٰ کہ اگر آج کے دور میں بھی ریاستیں اپنے طور پہ، خصوصاً وہ ریاستیں جو جنگی طور پہ بارڈر رکھتی ہیں، جنگ زدہ ممالک جنہیں کہتے ہیں، ایک تو وہ جو جنگ زدہ ممالک نہیں ہیں، آپس میں مفاہمت کے ساتھ زندگی بسر کر لیتے ہیں، یا وہ بعض بڑی قوتوں کے کاملاً ماتحت آ چکے ہیں اور برائے نام ایک ملک کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے یورپی ممالک اکثر ایسے ہی ہیں کہ وہاں پہ بہت بڑی فوج اور بہت بڑی
انہیں انٹیلیجنس اور اطلاعات کی ضرورت پیش نہیں آتی. لیکن بعض ایسے ممالک ہیں کہ جو جنگ زدہ ممالک شمار ہوتے ہیں، وہاں پہ یقیناً سازشیں بھی بڑے پیمانے پہ ہوتی ہیں، یا اندر انقلابات مختلف طرح کے ابھرنے کے اس کے اندر احتمالات بڑھ جاتے ہیں اور اس کی سرزمین مہیا ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ انہیں بڑی شدید قسم کی پھر نگرانی کرنے پڑتی ہے. مثلا چائنا انہی ممالک میں سے ایک ہے. اچھا، اسی طریقے سے آپ کہہ لیں ایران انہی ممالک میں سے ایک ملک ہے کہ یہ زیر ممالک نہیں ہیں، اس لیے ان کو اپنی مقاومت اور اپنی حفاظت کے لیے سخت تگ و دو کرنے پڑتی ہے. اسی طریقے سے وطن عزیز پاکستان ہے یا اس طرح چند دیگر ممالک ہیں. امام علی علیہ السلام کے حالات جو ریاست کے تھے وہ بھی ناساز تھے، اس لیے امام علیہ السلام کو بڑے پیمانے پہ نگرانی کرنے کے لیے ایک جال انٹیلیجنس کے افراد کا جاسوسوں کا پھیلانا پڑا، اور یہی کیفیت شام کی تھی. لہٰذا معاویہ بن ابی سفیان کے جاسوسوں نے اندر تک سرایت کی ہوئی تھی، تو انہوں نے یہ حالات بیان کر دیے، پہنچا دیے یہ حالات معاویہ بن ابی سفیان تک. معاویہ بن ابی سفیان نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ایک نیا دروازہ کھول دیا، کیونکہ انہیں یہ پتہ لگ گیا کہ اب جنگ کے لیے افراد نے نہیں نکلنا، لیکن چند مہینوں کی مہلت کے بعد یہی افراد تازہ دم ہوں گے اور پھر امام علیہ السلام کے پاس اکٹھے ہو کے جنگی کیفیت اختیار ہو جائے گی، اور اس اثناء میں ان کے پاس فرصت ہے کہ کسی طریقے سے اپنا بیچ بچاؤ وہ کریں. لہذا معاویہ بن ابی سفیان نے دہشت گردانہ حملے شروع کر دیے، پورے ملک میں دہشت گردانہ حملے، کیونکہ چھوٹی سی جگہ تھی شام کی. لیکن معاویہ کے پاس جو افراد تھے ان کی ایک خوبی تھی، اگرچہ وہ باطل کے اوپر تھے، اگرچہ وہ لوگ ہدایت سے عاری تھے، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیرو جو امت اسلامیہ تھے ان کے خون کے پیاسے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے امیر کی اطاعت میں ڈٹ جاتے تھے. جتنے زخم کھائیں، جتنے قتل و غارت کی بھیڑ چڑھیں، وہ وفا دکھاتے تھے، اطاعت اور وفا اپنے امیر کے ساتھ دکھاتے تھے. لہٰذا یہاں پہ معاویہ نے بھرپور اس قوت سے فائدہ اٹھایا، اور اب جو 38 ہجری کا جب سال آیا اور جنگ نہروان ختم ہوئی تو معاویہ بن ابی سفیان نے دہشت گردانہ حملے شروع کر دیے. بڑے بڑے بدماش اس دور کے انہیں اپنے ساتھ ملایا اور 6,000 ہزار، 2,000 ہزار، 12,000 ہزار کے لشکر دیے، اور حکم یہ تھا کہ مختلف علاقوں کی نشاندہی کی، کیونکہ جو بڑے بڑے حساس علاقے شمار ہوتے تھے ان علاقوں کے اوپر انہوں نے شب خون مارنا ہے، یعنی اچانک حملہ کرنا ہے، بچوں کو، خواتین کو قتل کر دینا ہے، گھروں کو آگ لگانی ہے اور مال اسباب لوٹ کے دوبارہ شام آ جانا ہے. تو اس کے لیے جن افراد کی خدمات معاویہ بن ابی سفیان میں لی، ان میں بڑے بڑے جو نام ہیں وہ ہمارے پاس 5 نام بڑے نام ہیں، اور انہوں نے اس قدر دہشت گردی پھیلائی، اس قدر دہشت گردی کہ یہ پاکستان میں ہونے والے خودکش حملے تو شاید فراموش کر جائیں. لہذا ان دہشت گردوں کی وجہ سے پوری ریاست میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، ہر کوئی اپنے آپ کو ناامن شمار کرتا تھا، اور اس قدر خوف کی شدت ان کے اوپر طاری ہوئی، یعنی امام علی علیہ السلام کے لشکر والوں پہ، کہ امام ان کے خلاف لشکر کے لیے افراد اور ان کے امیر بنانے کے لیے افراد کو بلاتے کہ لشکر اور لشکر پہ امیر ٹھہرائیں. لوگ انکار کر دیتے، آتے ہی نہیں تھے. ان میں پہلے بدماش کا نام کہ جس نے دہشت گردی امت اسلامیہ کے خلاف شروع کی اور کئی شہروں کو تہس نہس کیا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو، خواتین کو قتل و غارت کی بھیڑ چڑھایا، گھروں کو ان کے جلایا اور عالم اسلام کو ویران کیا، اس بڑے دہشت گرد کا نام بسر بن ارطا تھا. پہلا نام بسر بن ارطا ہے. یہ شخص دمشق سے چلا مدینہ، مکہ، یمن، اور اس کے اوپر حملہ آور ہوا. انہی میں سے دوسرا نام ہے ضحاک بن قیس. ضحاک بن قیس کہ اس نے کئی جگہوں کے اوپر حملہ کیا، 3-4 جگہوں کے اوپر حملہ کیا. تیسرا نام ہے نعمان بن بشیر انصاری.
یہ انصاری قبیلہ انصار کا تھا، اور یہ اسی کی بیٹی سے جناب مختار کی شادی بھی ہے، نعمان بن بشیر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کے بڑے سخت ایک واقعات بھی ہیں کہ بہت اس نے رنجیدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو نعمان بن بشیر کے اس نے عین و تمر اور کئی علاقوں کے اوپر حملہ کیا۔ چوتھا نام ہے عبداللہ بن مسعدہ، اور پانچواں نام ہے عبد الرحمن، ظاہری طور پہ قبات، کہ اس نے ہیت کے علاقے اور رقہ میں حملہ کیا۔ اور چھٹا نام ہے سفیان بن عوف، کہ 2000 یا 6000 کا لشکر اس کو دیا اور انبار کے اوپر اس نے حملہ کیا۔ نہج البلاغہ میں ان میں سے 3 یا 4 کا تذکرہ وارد ہوا ہے، اور ہم اسی کا پڑھیں گے۔ آج ہم سب سے پہلے بسر بن ارطاح کا پڑھیں گے۔ یعنی آپ نے دیکھا معاویہ بن ابی سفیان نے کیا سازش شروع کی کہ ریاست کو کمزور کرنے کے لیے اور امت اسلامیہ کے اندر خوف و ہراس کی فضا کو قائم کرنے کے لیے اور امت اسلامیہ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے دہشت گردانہ حملے شروع کر دیے۔ یعنی جو فرد ان حملوں میں قتل ہوا ہے اس کا حساب معاویہ بن ابی سفیان کی گردن کے اوپر پہنچتا ہے۔ لہذا کیا خلیفہ سوم کے نام کے اوپر یہ دہشت گردانہ حملے کوئی دین اس کی اجازت دیتا ہے، کوئی قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیسے دفاع کیا جا سکتا ہے ان دہشت گردانہ حملوں میں معاویہ بن ابی سفیان کا؟ اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے تقریباً جتنے بھی رنج اور حزن سے بھرے ہوئے خطبات ہیں وہ اسی وقت کے ہیں، یعنی 39 اور 40 ہجری کے ہیں، 38 ہجری سے لے کے 40 ہجری تک، یہاں تک کہ 40 ہجری میں یہ فتنے دہشت گرد قابو میں آ گئے، اور ان کو عبرتناک نمونہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا، اور چند جانباز ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی خدمات دی۔ لہذا یہ حالات کس طرح سے پیدا ہوئے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جنگی حالات کے بعد اگلا جو مرحلہ آ رہا ہے وہ اس سے بھی خطرناک ہے، کیونکہ جنگی حالات میں لشکر لے کے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ رہے ہیں، میدان جنگ میں برسر پیکار ہیں، لیکن بے بصیرتی نے شکست دے دی۔ لشکر کے بے بصیرت لوگوں نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کو شکست کا وہ باعث بن گئے۔ لیکن دوسرا جو مرحلہ شروع ہو رہا ہے، ادھر 2 چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ ایک ہے مصر کی حکومت۔ مصر کی حکومت بہت اہمیت کی حامل حکومت تھی کہ اس کے اوپر سابقہ دروس میں تفصیلی ہمارا ایک جائزہ گزر چکا ہے، کیونکہ مصر مالیات کے اعتبار سے بھی اہمیت رکھتا تھا، فوجی قوت کے اعتبار سے بھی اہمیت رکھتا تھا، اور خود نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری سب سے بڑی سپاہ، سب سے بڑی فوج وہ مصر سے مہیا ہوتی ہے، اور یہی مصر ہے کہ سب سے زیادہ مالیات یہ مجھے فراہم کرتا ہے۔ اور مصر وہ علامتی طور پہ وہ شہر تھا کہ اس شہر کے اوپر جس نے قبضہ کر لیا وہ اس جنگ میں قوت پیدا کر جائے گا، گویا کہ فاتح ہے، گویا کہ فاتح ہے۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے سب سے زیادہ زیرک، تجربہ کار اور مخلص اصحاب کو مصر کی حکومت دی، لیکن مصر کے اوپر 4 حاکم امیر المومنین علیہ السلام کے آئے، اور چاروں کے چاروں حاکم شہید ہو گئے، اور ان 4 حاکموں کے بعد مصر کی سرزمین وہ معاویہ بن ابی سفیان کے ہاتھ میں آ گئی، اور امام علی علیہ السلام کا غم و حزن سے بھرا ہوا جملہ نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ مصر کو دشمنوں نے فتح کر لیا۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ ایک فتنہ کہ مصر سب سے پہلے جناب قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو دیا، سازشیں ان کے خلاف چلائی گئیں، کیونکہ عمر بن عاص کے ہاتھ میں پہلے یہ تھا، تو عمر بن عاص مصر کے لوگوں کو بھی اچھی طرح جانتا تھا، اور اس میں جو 2-3 قبیلے تھے جو حضرت عثمان کے شدید حامی تھے ان سے بھی واقفیت تھی، لہذا ان قبیلوں کی مدد سے بڑے طریقے سے اندر ادھر فتنے کھڑے کیے گئے۔ مصر میں تو کامیابی نہیں ملی، لیکن اس فتنوں کے بحاف میں کہ جو دب گئے، جناب قیس بن سعد بن عبادہ سے زیرک ترین، تجربہ کار ترین، شجاع اور بہادر ترین شخص موجود نہیں تھا۔ جناب مالک کے اشتر اور جناب قیس بن سعد بن عبادہ یہ سب سے پورے عرب میں چوٹی کے افراد شمار ہوتے تھے۔ ایک فرد عمر بن عاص وہ معاویہ کے پاس تھا،
اور امیر المومنین علیہ السلام کے پاس دو شخصیات تھیں، جناب مالک اشتر اور قیس بن سعد بن عبادہ، لیکن عمرو بن عاص اور معاویہ بن ابی سفیان نے کوفہ کے اندر، مدینہ کے اندر یہ پروپیگنڈا شروع کیا، اور کوفہ میں یہی بے بصیرت اور جاہل افراد اکٹھے ہو گئے امام علی علیہ السلام کے ارد گرد اور کہا کہ قیس کو واپس بلائیں، اور مجبوراً امیر المومنین علیہ السلام کو قیس کو معزول کر کے واپس بلانا پڑا۔ انہی میں سے ایک حاکم قرار دیا محمد بن ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت عثمان کے گھر میں پلے بڑے تھے، لیکن حضرت عثمان کے گھر میں پلنے بڑھنے کے باوجود امیر المومنین علیہ السلام کے انتہائی محب تھے۔ ان کو گھیر کے معاویہ ابن ابی سفیان کا کزن یا رشتہ دار لگتا تھا، لیکن اس کے باوجود بدترین طریقے سے معاویہ نے اسے قتل کر دیا۔ ان کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے محمد بن ابی بکر کو بھیجا، لیکن محمد بن ابی بکر 28 سال کے جوان تھے۔ وہ اس طرح سے ایک زیرکی اور تجربہ پن نہیں رکھتے تھے، خصوصاً جنگی اور میدانی ان کے پاس تجربہ بڑے پیمانے پہ موجود نہیں تھا، لیکن اطاعت کے اعتبار سے انتہائی محکم اور استقامت والی شخصیت تھی، اور انتہائی نڈر اور شجاع تھے امیر المومنین علیہ السلام کی خاطر۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے مجبوری میں ادھر بھیجا، لیکن دیکھا کہ مصر ان سے نہیں سنبھالا جا رہا، تو پھر انہیں معزول کر کے جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ ابھی مالک اشتر کے لیے یہ راہ ہموار ہوئی تھی، اور انہیں نہج البلاغہ میں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ تفصیلاً ہم نے محمد بن ابی بکر کا واقعہ پڑھا کہ محمد بن ابی بکر کو فرمایا کہ میں نے اس لیے تمہیں معزول نہیں کیا کہ مجھے تم سے کوئی شکایت ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے تمہیں بہتر جگہ کی حکومت دوں، جہاں پہ تمہارے لیے درد سر بھی نہ ہو کہ جیسا یہ مصر میں تمہیں سازشوں میں ایک پڑھنے کا موقع مل رہا ہے اور ان کا سامنا کرنا تمہارے لیے دشوار ہو رہا ہے، اور تمہارے لیے راحت کا باعث بھی ہو۔ تو مالک اشتر کیونکہ محمد بن ابی بکر چاہتے تھے میں ہی رہوں، اس لیے وہ اس طور پہ مالک اشتر سے ٹکراتے تھے، نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اور اس جگہ پہ آئے۔ بہرحال وہاں پہ ابھی یہ معزول ہونے کی یہ تمام دستورات جاری ہوئے تھے، اور جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ وہ الجزیرہ مقام جو آج کے دور میں موصل کا علاقہ شمار ہوتا ہے، کہ اگر آپ نقشہ دیکھیں تو سامرا سے موصل کا علاقہ سارا الجزیرہ شمار ہوتا ہے، اور یہ بھی شام کا بارڈر ایریا کہلاتا ہے۔ ادھر جناب مالک اشتر متعین تھے، ان کو یہاں سے امیر المومنین علیہ السلام نے مصر منتقل کیا۔ اب یہ جو کاروائی ہو رہی ہے، اسی اثناء میں محمد بن ابی بکر کو گھیر لیا گیا، اور جناب بشر بن کنانہ رضی اللہ عنہ کی ہمراہی میں محمد بن ابی بکر ان کے لشکر کو شکست دی عمرو بن عاص کے لشکر نے، اور معاویہ بن خطیج یا خدیج نے بدترین طریقے سے جناب محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور ان کی شہادت کے بعد حضرت عائشہ تا موت ان دشمنوں پہ لعنت کیا کرتی تھی۔ معاویہ اپنے خدیج کے اوپر بھی عمرو بن عاص سے بھی تبرہ کیا کرتی تھی، اور معاویہ پہ بھی تبرہ کیا کرتی تھی۔ محمد بن ابی بکر کے بعد انہوں نے ان کی شہادت کے بعد خوشبو لگانا بھی ترک کر دیا، اور بہت غم منایا ام المومنین حضرت عائشہ نے۔ بہرحال محمد بن ابی بکر کی شہادت سے امام علی علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے، بہت غمگین ہوئے، اور لوگوں کو بار بار ابھارا کہ اس کی طرف جاؤ، اس کی لشکر و ارشد ضرورت ہے۔ لوگ سنتے، مثلا ہزاروں کا مجمع سن رہا ہے امام علی علیہ السلام کی بات، لیکن نہیں نکلتے تھے، یہاں تک کہ امام علی علیہ السلام نے خود فیصلہ کیا کہ میں محمد بن ابی بکر کی مدد کے لیے نکلتا ہوں، اور یہ ابھی ارادہ کیا ہی تھا، اور اپنے ساتھ جو افراد تھے ان کو جمع ہی فرما رہے تھے کہ قاصد نے آ کے خبر دی کہ محمد شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو امام کئی دنوں تک ملال اور رنج اور غم میں رہے۔ اب راہ میں تھے مالک اشتر، اسی راہ میں مالک اشتر بھی شہید کر دیے گئے، تو مصر یہاں سے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اب اس جگہ یعنی یہ دہشت گردانہ حملوں سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا، نہروان کے فوراً بعد یہ واقعہ پیش آ گیا، لہذا دہشت گرد حملے پہلے شروع نہیں ہوئے، کیونکہ معاویہ ابن ابی سفیان کو دو طرف سے راہ ہموار مل گئی۔ ایک طرف نہروان کے ذریعے جو قوت امیر المومنین علیہ السلام کی ٹوٹی، اور دوسرا جو ان کے لشکر والوں نے جنگ لڑنے سے انکار کر دیا، تو یہ ایک ضربہ لگا امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر کو، اور
معاویہ نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور دوسرا یہ جو واقعہ پیش آیا، کیونکہ وہ جنگ لڑنا ہی نہیں چاہتے، محمد بن ابی بکر وہاں پہ محاصرے میں آ گئے، کئی دن محاصرہ، ایک ہفتہ محاصرہ رہا، اور ایک ہفتہ مسلسل امام علی علیہ السلام لوگوں کو ابھارتے رہے کہ ادھر نکلو نکلو، وہاں پہ جاؤ، مدد کرو۔ 100 بندوں سے زیادہ افراد ہی نہیں تیار ہوتے تھے، وہ 100 بندے کہیں پہ بھی پہنچتے تو یہ چند ہزار کا لشکر تو انہیں مار دیتا۔ ضروری تھا کہ کوئی 10 یا 15 ہزار کا لشکر آمادہ ہوتا اور وہ پیش قدمی کرتا مصر کی طرف، تب یہ عمرو بن عاص کو شکست دی جا سکتی تھی، لیکن لوگ نہیں نکلے۔ لہٰذا یہ جب واقعہ ہوا کہ مصر بھی ہاتھوں سے نکل گیا، تو اس مقام پہ معاویہ کے پاس یہ فرصت مہیا ہو گئی کہ اب دہشت گردوں کو وارد کیا جائے ریاست کے اندر۔ لہٰذا اس نے پھر امام علی علیہ السلام کے علاقوں میں دہشت گرد وارد کرنا شروع کر دیے، کیونکہ محمد بن ابی بکر شہید کر دیے گئے، مالک اشتر شہید کر دیے گئے، ہاشم بن عتبہ شہید ہو گئے جنگ صفین میں، جناب عمار بن یاسر شہید ہو گئے، جناب اس طرح جو بڑی بڑی شخصیات تھیں، خزیمہ بن ثابت انصاری ہیں، بڑی بڑی شخصیات، وہ یا صفین میں شہید ہو گئی یا سازشی طور پہ شہید کر دی گئی۔ اب دہشت گردانہ حملے شروع ہوئے تو لوگوں میں خوف و ہراس بیٹھنا شروع ہو گیا، شدید خوف و ہراس۔ بس آپ نے دیکھا جنگ نہروان، اور جنگ نہروان کے بعد مصر کا ہاتھ سے نکل جانا۔ جب مصر ہاتھ سے نکلا ہے تو اب ان کے لیے ایک طرف جسے کہتے ہیں نا کہ پوری ٹیک ان کی زمین کے اوپر لگ گئی، کیونکہ شام کا ایریا درمیان میں تھا۔ اگر آپ نقشہ دیکھیں ابھی بھی ایسا ہی ہے، ایک طرف مصر ہے تو ایک طرف عراق ہے، تو انہیں ڈر ہی یہ لگا رہتا تھا کہ مصر سے بھی اگر حملہ ہو گیا اور عراق سے بھی اگر حملہ ہو گیا تو پھر ہم نے کہاں جانا ہے۔ اس لیے مالک اشتر کے لیے انہوں نے دعائیں شروع کر دی، ان کے حوصلے جواب دے گئے جب مالک اشتر کی خبر سنی کہ وہ مصر کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ مالک ایک لشکر لے کے مصر کے سے آ جاتے اور ادھر سے امیر المومنین علیہ السلام عراق سے لے کے آ جاتے تو یہ درمیان میں سینڈوچ بن کے ختم ہو جاتے، لیکن کہ مصر ان کے ہاتھ میں آ گیا تو اب ایک طرفہ جنگ ہوگی۔ یہ مضبوطی انہیں، انتہائی قوت انہیں میسر آ گئی، ایک تو مالی قوت، دوسرا فردی قوت، تیسرا جغرافیائی طور کے اوپر قوت انہیں حاصل ہو گئی۔ اس لیے انہوں نے سکون سے دہشت گردانہ حملے شروع کر دیے، اور ایک خوف و ہراس کی لہر جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب کے اندر وہ پھیل گئی۔ اب اس میں ہمارے پاس 6 مورد ہیں جو ہم پڑھیں گے۔ غارات انہیں کہا جاتا ہے۔ الغارات قدیمی ترین کتاب بھی اسی موضوع کے اوپر لکھی گئی ہے، اور تاریخ میں اس کو مختلف اوراق کے اوپر نشر بھی کیا گیا ہے کہ یہ غارات ہوئی۔ انہیں غارات میں خرید بن راشد کا فتنہ بھی ہے، کہ یعنی یہ کہہ لیں کہ ہمارے پاس نہروان کے بعد یہ 3 بڑے واقعات آ جاتے ہیں۔ ایک واقعہ یہی ہے کہ مصر کا ہاتھ سے جانا، کہ اس کی تفصیل گزشتہ دروس میں ہم محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ اور مالک اشتر رضی اللہ عنہ کے ضمن میں تفصیلاً ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے اس کی طرف اشارہ کیا۔ دوسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے مورد یہ خرید بن راشد کا فتنہ، اور تیسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ دہشت گردانہ حملے۔ دہشت گردانہ حملے سب سے آخر میں ہیں، کیونکہ خرید بن راشد کا فتنہ کہ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں آخر میں پڑھیں گے، اگرچہ وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے پہلے تھا، لیکن اس کو قابو کر لیا، اور کیونکہ بنی ناجیہ ایک قبیلہ تھا جو یہ اس ٹائم آپ کہیں کہ عراق ایران بارڈر کے قریب جو علاقہ بنتا ہے ادھر رہا کرتا تھا۔ یہ عیسائی تھے، مسلمان ہوئے خلیفہ دوم کے دور میں، لیکن دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے انکار کر دیا زکوٰۃ اور صدقات دینے سے۔ تو بنی ناجیہ کے اس قبیلے میں خرید بن راشد یہ کوفہ ہوا کرتا تھا، یہ فرار کر کے آیا اور لوگوں کو ابھارا، اور امام علی علیہ السلام کے خلاف پورا لشکر لے کے حملہ کرنے کی یہ سوچا کرتا تھا۔ بہرحال خرید بن راشد کے فتنے کو قابو کیا تو یہ دہشت گردانہ حملے شروع ہوئے۔ ان دہشت گردانہ حملوں میں ہم کیا امیر المومنین علیہ السلام کو دکھ درد پیش آئے، اس میں گزشتہ درس میں یہ خطبہ پڑھ چکے ہیں جو امام علیہ السلام نے جنگ نہروان کے بعد بیان فرمایا تھا، اور آپ نے دیکھا غالباً وہ خطبہ نمبر 35 یا 30 تھا کہ گزشتہ درس میں آپ نے اسے تفصیلی طور پہ ملاحظہ کیا۔
آج ہم جس خطبے کو پہلے پڑھیں گے وہ خطبہ نمبر 117 ہے۔ اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں بصر بن ارطاح کا ایک تعارف کراتا ہوں، اور اس نے جو وہ چلا دمشق سے، دمشق جو ہے وہ اور یمن کے درمیان شاید 1000 کلومیٹر سے اوپر فاصلہ ہو، اس لیے وہ دمشق آزادی کے ساتھ چلا، اور جہاں جہاں سے گزرا آگ لگاتا ہوا، مال لوٹتا ہوا، خواتین، بچوں، مردوں کو قتل کرتا ہوا گیا، یہاں تک کہ یمن پہنچ کے اس نے خوب قتل و غارت کی، اور پھر یمن سے کامیاب واپس دمشق بھی چلا گیا۔ تو اس کے اوپر امیر المومنین علیہ السلام کے خطبے، البتہ یہ جب دہشت گردیاں شروع ہوئیں، کیونکہ ایک طرف مصر جب ہاتھ سے نکلا تو امام علی علیہ السلام کے جو ریاست میں افراد تھے ان کے تو دل بیٹھ گئے ایک قسم کے، کیونکہ مصر بہت بڑی قوت تھی۔ دوسرا، جب انہوں نے خرید بن راشد کا فتنہ دیکھا تو اب انہیں ایسا احساس ہونے لگا کہ یہ خوارج، کیونکہ یہ خوارج میں سے تھا، کہ یہ تو دبنے والے نہیں ہیں، آئے روز انہوں نے ایک مشکل کھڑی کر دینی ہے۔ اور جب یہ دہشت گردی شروع ہو گئی تو وہ رہا سہا دم خم بھی امام علی علیہ السلام کے دور میں عوام الناس کے اندر وہ جاتا رہا۔ اب امام اس وقت کیا ارشاد فرما رہے ہیں، یہ توجہ سے دیکھنے کی بات ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ جب اس طرح کے حالات پیش آ جائیں کہ فوج ہی بیٹھ جائے کہ ہم نے نہیں دفاع کرنا، فوج ہی محاذوں کے اوپر نہ جائے، فوج جو ہے وہ گھروں سے ہی نہ نکلے، اور ملک کا جو سربراہ ہے وہ بار بار ابھارے کہ اس فتنے کو قابو کرنے کے لیے نکلو، پھر ملک کا سربراہ عوام الناس کی طرف رخ کرتا ہے کہ تم لوگ کچھ کرو، عوام الناس ڈر کے بیٹھی ہوئی ہے، ایک شہر میں خودکش حملہ، دوسرے شہر میں خودکش حملہ، تیسرے شہر میں خودکش حملہ، چوتھا شہر دشمن کے قابو میں آ گیا، بارڈر ناامن ہو گیا، بعض بڑے بڑے صوبے مثلا کراچی جیسا شہر ہاتھ سے نکل گیا۔ تو یہ جب کنڈیشن ہو گئی تو اس میں امام علی علیہ السلام کے بعض خطبے، خطبہ نمبر 117 کو آپ ملاحظہ کریں کہ آغاز یہ ہے کہ وقت جمع الناس، لوگوں کو جمع کیا، وحضهم علی الجہاد، جہاد کے اوپر ابھارا۔ اب امام علی علیہ السلام جیسی ہستی، باروب، باشخصیت، اور کائنات میں کوئی ہستی ان کے برابر کی نہیں ہے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کا کلام انتہائی بلیغ کلام، اور شجاع کا عظیم ترین نمونہ عالم اسلام کے اندر کہ ان کی شجاعت انہوں نے 66 سال 65 سال کی عمر میں بھی دیکھی، کہ جو تلوار 17-18 سال کی عمر میں چلتی تھی اسی طاقت کے ساتھ 65 سال کی عمر میں امام علی علیہ السلام کے ہاتھ سے تلوار چل رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں کا کیا رویہ تھا؟ فسکتوا ملیحا، چپ چاپ نظر جھکا کے سنتے رہے اور پھر آرام سے چلے گئے۔ تو یہ ہے، امام علی علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیے، نے جہاد پہ آمادہ کیا تو لوگ دیر تک چپ رہے، چپ چاپ بیٹھے رہے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا ما بالکم، کیا تمہیں ہو گیا ہے، امخرسون انتم، کیا تم گھونگے ہو گئے ہو؟ تو ایک گروہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، اگر آپ چلیں تو ہم بھی آپ کے ہمراہ چلیں گے۔ یعنی اس کا تقاضا دیکھیں، جیسے ادھر نہیں ہوتا یہ تو ہم سب کو ہی جو ہے نا مولانا صاحب مروانا چاہتے ہیں، فلاں لیڈر جو ہے ہمیں مروانا چاہتا ہے، خود تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے، خود تو نہیں نکلتا، خود اس کے باڈی گارڈ بھی ہیں، گھر میں بھی ہے، ہمیں وہاں پہ بھیج دیتا ہے۔ تو اس کا بھی تقاضا ایسا ہی تھا کہ یا امام آپ خود تو پھر نکلیں نا، آپ نکلے تو ہم بھی پھر آ جائیں گے۔ تو امام علیہ السلام نے اس کے اوپر فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے، ما بالکم، عقل و شعور سے کام لو، کیا تمہیں ہو گیا ہے، لا صددتم لرشد، تمہیں ہدایت کی توفیق ہی نہ ہو اور نہ تم سیدھی راہ دیکھنا تمہیں نصیب ہو۔ بد دعا دی کہ کیا تم سوچتے ہو کہ کس طرح سے تم لوگوں کا تفکر ہے کہ اگر میں ادھر سے نکل جاؤں معلوم ہے تمہیں کیا ہوگا۔ وہ پھر امام نے بتایا کیا ایسے حالات پہ میں یہاں سے نکل جاؤں؟ اس وقت تمہارے جوان مردوں اور طاقتوروں میں سے جس شخص کو میں پسند کروں اسے جانا چاہیے، یعنی یہ وہ موقع اور محل ہے کہ میں جن جن جوانوں کا تعین کروں انہیں چلے جانا چاہیے، نہ کہ تم لوگ اپنی مرضی سے اپنے قبائل والے جوان دیں۔ کیونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس دور میں جو فوج اکٹھی ہوتی تھی وہ قبائل کے ذریعے ہوتی تھی، کہ قبائل کے سردار خود ایک منادی کرتے تھے اپنے قبیلوں میں، تو 12,000 15,000 6,000 اس طرح سے اپنے جوان دیا کرتے تھے۔
پھر وہ سارے قبائل سے جو اس طرح کے آتے وہ پھر ایک امام علیہ السلام کی طرف سے بندہ معین ہوتا اور اس کے ماتحت اکٹھے ہو جاتے۔ تو امام نے فرمایا ہونا تو یہ چاہیے کہ میں تم لوگوں میں سے جس کو کہوں اس جوان کو جانا چاہیے۔ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں لشکر، شہر، بیت المال، زمین کے خراج کی فراہمی، مسلمان کے مقدمات کا تصفیہ، یعنی یہ جو عدالتوں کے مسائل ہیں، اور مطالبہ کرنے والے کے حقوق کہ جو غریب بیوہ ہو چکے ہیں، فقیر پڑے ہوئے ہیں، زخمی پڑے ہوئے ہیں، اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں یہ لوگ، ان کی دیکھ بھال چھوڑ دوں اور لشکر لیے ہوئے دوسرے لشکر کے پیچھے پیچھے نکل کھڑا ہوں۔ اس طرف سے وہ داخل ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اپنے آس پاس ملک کی مثال دیں کہ ایک آ رہا ہے مثلا افغانستان کی طرف سے، پشاور سے داخل ہو رہا ہے، ایک داخل ہو رہا ہے کشمیر سے، ایک دہشت گرد داخل ہوا ہے مثلا کراچی سے، سندھ سے، ایک آیا بلوچستان کے راستے سے، تو امام فرماتے ہیں کہ میں لشکر لے لے کے اب ان کے پیچھے پھرتا رہا ہوں، تو یہ جو پیچھے سارا کا سارا ملک چلنا ہے یہ کس نے چلانا ہے؟ اور آئے روز ادھر بغاوت اس طرح کی ہوتی ہے، جیسے آپ نے دیکھا قبیلہ غنی اور قبیلہ باہلہ نے ابھی نہروان میں پہنچے ہیں تو بغاوت کر دی پیچھے۔ تو امام نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لشکر ہے، شہر ہے، بیت المال ہے، زمین کے خراج کے مسائل ہیں، مسلمانوں کے عدالتی مسائل ہیں، مطالبہ کرنے والوں کے حقوق کی دیکھ بھال ہے کہ بیواؤں کو، یتیموں کو گھر پہنچا یا نہیں پہنچا، زخمیوں کی دیکھ بھال کیسی ہو رہی ہے، فقراء تک ان کے حصے کس طرح سے پہنچ رہے ہیں۔ تو پھر امام فرماتے ہیں کہ جس طرح خالی ترکش میں بے بیکاں کا تیر ہلتا جلتا ہے، جنبش کھاتا رہوں میں چکی کے اندر، امام فرماتے ہیں کہ میری مثال اگر میں نکل جاؤں تو ایسی ہوگی کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا تیر ایک جگہ پہ نا پڑے ہوتے ہیں، ادھر سے نکال کے نا کمان میں ڈالتے ہیں، تو امام فرمایا کہ میری مثال پھر ایسی ہوگی کہ جیسے ترکش میں خالی تیر، صحیح ہے، یعنی خالی ترکش میں بے پیکاں کا تیر ہلتا جلتا ہے، یعنی جس کے اوپر وہ نوک نہیں لگی ہوتی اور وہ زخم نہیں پہنچاتا، اسے تیر بنانا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہلے زمانے میں ہوتا جنگوں میں یہ تھا کہ وہ ڈنڈی سی جو ہوتی تھی تیر کی وہ لے کے جاتے تھے، اور اس کا جو سرا ہوتا تھا نوک وہ پھر اس کے اوپر چسپاں کیا جاتا تھا، تو الگ الگ یہ تیر بنا کرتے تھے۔ تیر اور کمان فوراً ایک ساتھ نہیں بنتی تھی، کمان کوئی بنا رہا ہے، تیر کی ڈنڈیاں الگ بن رہی ہیں اور اس کے اوپر جو ترکش ہے وہ الگ بن رہی تھی۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اگر میں اس ٹائم یہ کوفہ کی جگہ چھوڑ کے چلا جاؤں تو جانتے ہو کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں یہ لشکر کو لیے کبھی ادھر ایک کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، کبھی دوسرے دہشت گرد کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، کبھی تیسرے دہشت گرد کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، اور ہماری مثال ایسی ہوگی جیسے وہ ترکش سے خالی ہوتے ہیں تیر اور وہ ایک ڈبے میں پڑے ہوتے ہیں، صرف ہل جل رہے ہوتے ہیں، یعنی ہماری بس ہلنا جلنا ہی ثابت ہوگا۔ میں ایک لشکر دہشت گرد کے پیچھے بھاگوں گا، وہ 3 جگہ سے داخل ہو جائیں گے، انہیں تم کیسے پھر سنبھالو گے؟ ادھر سے میں ایک اور دہشت گرد کے پیچھے بھاگوں گا، کوفہ کے حالات اندر سے کوئی نکل کے کھڑا ہو جائے گا۔ تو امام نے فرمایا کہ میں چکی کے اندر کا وہ قطب ہوں، میں حاکم کی حیثیت سے، چکی چونکہ نا ایک چھوٹے سے پتھر کے اوپر گھومتی ہے، وہ پتھر ہٹا دیں تو پورا سسٹم چکی کا جام ہو جاتا ہے، تو پورا کا پورا ملک جو ابھی چل رہا ہے وہ حاکم کے دوش کے اوپر ہے، لہذا میری حیثیت اس چکی کے اندر اس قطب کی ہے جس پر وہ گھومتی ہے، جب تک میں اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہوں، اور اگر میں نے اپنا مقام چھوڑ دیا، یعنی میں جب تک کوفہ میں حاکم کے طور پہ ٹھہرا رہوں گا اور آرڈر جاری کر رہا ہوں، زمین کے خراج کو دیکھ رہا ہوں، دہشت گردوں کی حرکات کو ملاحظہ کر رہا ہوں، حقوق اور مطالبہ کرنے والوں کے حقوق فراہم کر رہا ہوں، ان سب چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ ملک چلتا رہے گا۔ لیکن اگر تم ابھی مجھے ہٹا دو کہ ابھی ایک میدان نہیں ہے، ابھی تو دہشت گرد مختلف جگہوں سے داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے حالات سے کیسا فائدہ اٹھایا کہ بڑے بڑے بدماش لے کے اندر ان کے پیچھے انہیں چھوٹے چھوٹے لشکر دیے چند ہزار کے، اور وہ پھر کئی جگہوں سے بیک وقت داخل ہوتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ میں اپنی جگہ سے اس ٹائم نہیں ہل سکتا، اگر میں نے اپنا مقام چھوڑ دیا تو اس کے گھومنے کا دائرہ متزلزل ہو جائے گا، یہ ایک جگہ گھوم نہیں سکے گی، کبھی ادھر گھوم رہی ہے، کبھی دوسری طرف، کبھی مثلا ابھی پشاور میں یہ گھوم رہی تھی، پھر کراچی پہنچی ہے،
کراچی سے نکل کے مثلا کشمیر آ گئی ہے، فلاں سیال کوٹ میں ہے، حالانکہ ہونا چاہیے تھا اسلام آباد میں مثلا اسے، اور اسلام آباد سے ساری چیزیں اسے کنٹرول کرنی چاہیے تھی۔ پھر آگے فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ بہت ہی تمہارا برا مشورہ ہے، کیا مشورہ تم مجھے دے رہے ہو؟ قسم بخدا اگر دشمن کا مقابلہ کرنے سے مجھے شہادت کی امید نہ ہو، جبکہ وہ مقابلہ میرے لیے مقدر ہو چکا ہو، تو میں اپنی سواریوں کو سوار ہونے کے لیے قریب کر لیتا اور تمہیں چھوڑ چھاڑ کے نکل جاتا، اور جب تک جنوبی اور شمالی ہوائیں چلتی رہتی تمہیں کبھی طلب نہ کرتا۔ تمہارے شمار میں زیادہ ہونے سے کیا فائدہ، تم اتنے گنتی میں اتنے زیادہ ہو، تو یہ زیادہ یعنی 90% ملک میرے ہاتھ میں ہے، لیکن اس ملک کا میں نے کیا کرنا ہے؟ فوج میرے کہنے پہ نکلتی نہیں ہے، عوام الناس جو ہیں وہ صرف قصیدے اور محبتوں کے نام لے کے پھر گھروں کو چلے جاتے ہیں، انہوں نے کوئی قربانی نہیں دینی، صرف قصیدے پڑھ کے نعرے لگا کے میرے لیے گھر چلے جاتے ہیں۔ یک دل تم ایک جگہ پہ ہوتے نہیں ہو، دشمن سے گھبراہٹ پیدا ہوئی بھی ہے، تمہارے جو ہیں یہ حدود جو ہیں وہ سمٹتے جا رہے ہیں، جبکہ تم یک دل نہیں ہو پاتے۔ میں نے تمہیں صحیح راستے پہ لگایا ہے، جس میں ایسا ہی شخص تباہ و برباد ہوگا جو خود اپنے لیے ہلاکت کا سامان کیے بیٹھا ہو، اور جو اس راہ پہ جمع رہے گا وہ جنت کی طرف، اور جو پھسل جائے گا وہ دوزخ کی جانب وہ چلا جائے گا۔ یہ ہمارے پاس امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ تھا۔ بسر بن ارطاح کے حوالے سے خطبہ نمبر 25 ہے کہ اس کا اس وقت ہمارے پاس وقت میں گنجائش نہیں بچی۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں پہلے دہشت گرد کی، کیونکہ بقیہ کا ہم جنگ نہروان کے بعد یہ دو واقعات ہیں، ان کو ہم گزشتہ دروس میں ایک کو تفصیلی طور پہ اور خرید بن راشد کے فتنے کو مختصر طور پہ ملاحظہ کر چکے ہیں، اس لیے ہم نے ان دو موضوعات کو ابھی نہیں چھیڑا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ہم یہ دہشت گردی کے ان امور کو کہ جو معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے جاری کیے گئے ملاحظہ کریں گے، اور بسر بن ارطاح اور اس کی تباہ کاریوں کو، اور امیر المومنین علیہ السلام نے اس دہشت گرد کو کیسے قابو کیا، اس کو انشاءاللہ تعالی مطالعہ کریں گے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔